خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا ند له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين، محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم وصل علیہ۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ جو روز اول پیمان کیا دنیا میں، وہ پیمان بھول گئے۔ جو کام مسلمانوں کے تھے، وہ کام مسلمان بھول گئے۔ فرعون نہیں، شداد نہیں، دنیا میں وہ قوم عاد نہیں، کیا لوط کی امت یاد نہیں، کیا نوح کا طوفان بھول گئے۔ دنیا کا گھر آباد کیا، عقبا کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آسان بھول گئے۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم محترم سامعین گرامی قدر حضرات، دنیا کی یہ زندگی بڑی قیمتی بھی ہے اور عارضی بھی۔ عارضی اس لیے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں کہ کب اس کی زندگی کا یہ جلتا ہوا چراغ بجھ جائے اور وہ قبر کا مہمان جا بنے۔
اور قیمتی میں نے اس لیے کہا، اسی دنیا کی زندگی پر آگے اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے۔ جو آدمی اس دنیا کی زندگی کے اندر اچھا کردار اپنائے گا، اچھے اعمال کرے گا، تو اللہ کے ہاں اعلیٰ مہمان خانوں میں، نعمتوں والے باغات کے اندر، خوبصورت محلات کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو ٹھہرائے گا اور اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن جو فیصلہ ہونا ہے وہ دنیا کی اسی زندگی کے اعمال پر ہونا ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسا فیصلہ ہوگا۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو فیصلہ بھی اچھا ہوگا، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر فیصلہ بھی انہی اعمال کے مطابق ہوگا، تو پھر بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا۔ قیامت کے دن انسان کے اعمال کو دیکھا جائے گا، اور ان اعمال کے اندر اگر جرائم پائے گئے، گناہ پائے گئے، تو پھر اس کے لیے فیصلہ بھی بڑا خطرناک ہوگا۔ وہ گناہ کیا ہیں؟ وہ اعمال کون سے ہیں جس کے بدلے میں اس کو قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا انسان کو؟ ان میں سے ایک بہت ہی سنگین جرم، سنگین گناہ ہے جس کا تذکرہ میں آج اس مجلس کے اندر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ گناہ ہے گالی دینا۔ ہمارے ہاں افسوس اس بات کا ہے، المیہ یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر گناہ کو گناہ کم سمجھا جاتا ہے، گناہ کو مختلف نام اور مختلف شکلیں دی گئی ہیں۔ اگر کوئی آدمی فراڈ کرے تو اس کو چالاک کہا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی جھوٹ بولے تو اس کو عقل مند کہا جاتا ہے، اور اگر آج کے دور کے اندر موسیقی کو خوشی کا نام دیا جاتا ہے، خدا اور اس کے رسول کی بغاوت کو انجوائے کا نام دیا جاتا ہے، اسی طرح گالی ایک ایسا گناہ ہے کہ آج کے دور کے اندر گالی کو گناہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ گالی کو فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ حالت ہمارے معاشرے کی یہ بن چکی ہے، باپ بیٹے کو گالیاں دیتا ہے، کبھی ماں کی گالی، کبھی بہن کی گالی، اور بیٹا اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو باپ سے سن کر گالیاں دیتا ہے۔ ہمارا معاشرہ گالی کو گناہ نہیں سمجھتا، بلکہ اگر میں یوں کہوں، اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کو ڈاکٹری ہسپتال کے اندر اور کالج یونیورسٹی میں سکھائی جاتی ہے۔ اگر کسی بچے کو علم پڑھایا جاتا ہے قرآن کا تو درسگاہ اور مسجد کے اندر پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہ گالی اس کو کس نے سکھائی ہے؟ اس بچے کو جو گالیاں دیتا ہے، اس کو گالی کس نے سکھائی؟ مسجد مدرسے میں تو نہیں سکھائی۔ اس کے تعلیمی ادارے کے اندر کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جس میں گالیاں سکھائی جاتی ہوں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گالیاں اس کو اس کا گھر کا ماحول سکھاتا ہے، اور یہ گھر کے ماحول کی وجہ سے یہ گالیاں دیتا ہے۔ اور گالی کیسا بے لذت گناہ ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی لذت نہیں ہے، کوئی چاشنی نہیں ہے، لیکن گناہ ہے۔ رب ذوالجلال نے بھی گالی دینے والے کو پسند نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایسے لوگوں کو اس انداز میں ان کا تذکرہ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا لوگو جو مجھ خدا کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، غیروں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، فرمایا ان کو بھی گالی مت دو۔ کافر اور مشرک کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے، میرے پیغمبر کی تعلیمات کو دیکھا جائے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے کس کس موقع پر گالی سے دینے سے منع کیا ہے۔
اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا آقا مجھے ذرا بتائیے گا آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی پہچان کرائی، اپنی رسالت کے بارے میں بتایا، قیامت اور آخرت کے بارے میں بتایا۔ جب وہ جانے لگا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جاتے جاتے میرے ساتھ ایک وعدہ کر۔ یا رسول اللہ کیسا وعدہ کروں؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، اس بات کا وعدہ کر تو کبھی کسی کو گالی نہیں دے گا۔ یہ گالی اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم ہے کہ اتنا بڑا گناہ میرے پیغمبر نے صحابی سے وعدہ لیا کہ وعدہ کر تو گالی نہیں دے گا۔ آج حالت یہ بن چکی ہے، بات بات پر گالی دی جا رہی ہے۔ استاد شاگرد کو گالی دیتا ہے، باپ بیٹے کو گالی دیتا ہے، کاریگر اپنے شاگرد کو گالی دیتا ہے، افسر ماتحت کو گالی دیتا ہے، مالک ملازم کو گالی دیتا ہے، لڑ پڑے تو آپس میں گالی دی جاتی ہے، حالانکہ گالی کسی کو بھی دینا جائز نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حالات بڑے ابتر تھے، لوگوں کے اندر بے دینی عام تھی، اخلاق اور تعلیمات اسلامی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بڑے گرے ہوئے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے حالت یہ بن چکی تھی، میرے محبوب کے آنے سے پہلے اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جاتی، کسی پر کوئی آفت ٹوٹتی، کسی پر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی، کوئی پکڑ آتی، تو لوگ زمانے کو گالی دیا کرتے تھے، کہتے آج زمانہ بڑا برا ہے، آج وقت بڑا برا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر تشریف لائے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر ان لوگوں کو سمجھاؤ یہ مجھے گالی نہ دیا کریں۔ یا اللہ آپ کو تو کوئی گالی نہیں دیتا، فرمائیے زمانے کو گالی دیتے ہیں تو زمانہ بھی تو میں نے بنایا ہے، لہذا یہ مجھے گالی دے رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے آج وقت اچھا نہیں، آج وقت بڑا برا ہے، زمانہ بڑا برا ہے، حالانکہ زمانہ برا نہیں، وقت برا نہیں، انسان کا اپنا اعمال برے ہوا کرتے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَلَا تَسُبُّ الدَّهْرَ، او دنیا والو زمانے کو گالی نہ دیا کرو، زمانے کو گالی نہ دیا کرو۔ اس اللہ کے پاک پیغمبر نے ایسی تعلیمات دی اور ایسا رخ دیا لوگوں کو، اگر کسی کے ہاں ہوا چل جاتی، ہوا تیز ہو جاتی، لوگوں کو نقصان ہوتا، کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا، تیز ہوا کو دے کر لوگ بد زبان ہو جاتے، لوگ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہوا کو۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَلَا تَسُبُّ الرِّيحَ، اور لوگوں ہوا کو گالیاں نہ دو، ہوا کو گالی نہ دو۔ میرے پیغمبر نے ہوا کو گالی دینے سے منع فرمایا، فرمایا جب کہ ہوا چلے تو اللہ سے دعا کیا کرو اے اللہ اس ہوا کے اندر ہمارے لیے خیر و بھلائی رکھ دے، اس کی آفات اور مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ وَلَا تَسُبُّ الرِّيحَ، اس کو گالی نہ دیا کرو۔ میرے محبوب کے زمانے کے اندر ایک عورت کو بخار ہو گیا، عورت کو بخار آیا، بیمار ہو گئی، وہ عورت اپنے بخار اور بیماری کو گالیاں دینے لگی، جس طرح آج کے دور کے اندر بھی ایسا ہے، خدا نہ کرے کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اپنی بیماری کو گالیاں دیتا ہے، اپنی اس طبیعت کی ناسازی کو گالیاں دیتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کے زمانے کے اندر اس خاتون نے بھی اپنی بیماری کو گالی دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وَلَا تَسُبِّ الْحُمَّى، بخار کو گالی نہ دے، بلکہ بخار آنے کی وجہ سے تو اللہ بندے کے گناہ معاف کرتا ہے، بخار آنے کی وجہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، مصیبت اور بیماری آنے کی وجہ سے انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گناہ بیمار آدمی کی دعا بھی اللہ بڑی جلدی قبول کرتے ہیں، لہذا اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو کسی کو بیماری کو گالی نہیں دینی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے
قرآن مقدس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، فرمایا جب بھی بات کرو اچھی بات کرو، تمہاری زبان کے اندر سے اچھی بات نکلنی چاہیے، بجائے گالیوں کے، بجائے فحش گوئی کے، بجائے بد زبانی کے۔ جب بھی بات کرو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت والی بات کرو، جب بھی بات کرو، جب بھی گفتگو کرو، ایسی گفتگو کرو جس سے دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تک آپ نے لوگوں کو اخلاق سکھائے، اتنا تک آپ نے زبان کے بارے میں فرمایا۔ میرے پاک پیغمبر نے دیکھا ایک آدمی مرغے کو گالیاں دے رہا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، لوگوں مرغے کو گالیاں نہ دیا کرو، جانوروں کو مطلب گالیاں نہ دیا کرو۔ آج ہمارے دیہاتوں کے اندر، ہماری دیہی علاقے کے اندر، گاؤں بستیوں کے اندر لوگ اپنے جانوروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ حلال جانور جن کا دودھ پیا جاتا ہے، وہ حلال جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جو دیگر ان کے استعمال کے اندر جانور ہیں، ان جانوروں کو بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الدِّيكَ، کسی جانور کو بھی گالی نہ دو، مرغے کو گالی نہ دیا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، وہ تو تمہیں فجر کے وقت اذان دے کر نماز کے لیے بیدار کرتا ہے کہ لوگوں اٹھو، اٹھ کر اپنے رب کے سامنے سربا سجود ہو جاؤ، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اپنے رب کے سامنے جا کر جھک جاؤ۔ اس لیے فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے، آج لوگ گالی دینے کو میں نے عرض کیا فیشن سمجھتے ہیں، حالانکہ گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ گالی دینے والے کے بارے میں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، منافق کی اللہ کے پاک پیغمبر نے 4 نشانیاں بیان فرمائی، ان میں سے ایک فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے، فرمایا خاصما فاجارا، جس وقت بھی منافق کسی سے جھگڑا کرے گا، لڑائی کرے گا، کسی بات پر الجھ پڑے گا، کسی سے اختلاف ہو جائے گا، جب لڑائی کا وقت آئے گا تو منافق آدمی کی نشانی یہ وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ مسلمان گالی دے، لوگ بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، کمزور جو ہوئی ملازم کو گالی دیتے، کمزور ہے نا مات آتے۔ اس لیے ایک واقعہ لکھا کتابوں کے اندر، ایک آدمی کہتا ہے میں نے خواب کے اندر اپنے باپ کو دیکھا، میں نے اپنے والد کو خواب کے اندر دیکھا، میں دیکھتا ہوں میرے باپ نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھا ہوا ہے، بولنا چاہتا ہے لیکن بولنے میں بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ میں نے کہا ابا جی کیا بات ہے، آپ بولنا چاہتے ہیں لیکن بڑی تکلیف کے ساتھ بولتے ہیں، ابا جی معاملہ کیا ہے؟ آپ نے منہ پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا؟ کہنے لگا بیٹا میرے منہ کے اندر کوئی ایسی تکلیف ہے، میں جب بھی بات کرنا چاہتا ہوں یوں لگتا ہے جیسے میرے منہ کے اندر کوئی چھری کے ساتھ میرے زبان کو اور میرے منہ کے اندر کے حصے کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ ابا جی کون سا ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ اس سزا کے اندر مبتلا کیا؟ وہ باپ کہنے لگا بیٹا میں دنیا کے اندر لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اللہ نے آج مجھے اس سزا کے اندر مبتلا کر دیا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا اللہ فرماتے کافروں کو بھی مشرکوں کو بھی گالی نہ دیا کرو، چہ جائے کہ مسلمان کو گالیاں دی جائیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا سنگین گناہ ہے کہ مسلمان کو گالی دے رہا ہے، اور ایسی گندی اور غلیظ ترین۔ اور اگر چھوٹا بچہ منہ سے کو گالی نکال دے، جس بچے کو میرے پاک پیغمبر قرآن سکھایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ کی برادری و خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اللہ کے پاک پیغمبر اس کو قرآن سکھاتے تھے۔ اور آج ہمارے دور کے اندر قرآن نہیں سکھایا جاتا، بلکہ اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں سکھائی جاتی ہیں بچوں کو، اور بچے پھر وہ باتیں کرتے ہیں۔ ہاں جی، اگر کوئی بچہ گالیاں دے نا تو سن کے گھر والے ہنستے ہیں، باپ بھی ہنستا ہے
بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہنستے ہیں، ماں بھی ہنستی ہے، بلکہ بار بار کہا جاتا ہے بیٹا اپنے دادا کو کہو، اپنی دادی کو کہو، اگر پھوپھی ملنے کے لیے آ گئی بیٹا پھوپھی کو کہو، فلاں کو کہو۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کی برادری اور خاندان قبیلہ بنو ہاشم کے اندر، قریش کے اندر اگر کوئی بچہ پیدا ہوا کرتا تھا تو اللہ کے پاک پیغمبر اس کو جو چیز سکھایا کرتے تھے، سب سے پہلے سورۃ فرقان کی آیت، فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدیرا۔ یہ آیت سکھایا کرتے تھے، اس لیے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جب بچہ بولنا شروع کرے اس کو قرآن سکھایا کرو، اس کو کلمہ سکھایا کرو، اس کو اچھی اچھی باتیں سکھایا کرو، اللہ کے بارے میں بتایا کرو۔ میں نے عرض کیا، کسی موقع پہ میں نے عرض کیا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر کے زمانے کے اندر لوگ اپنے بچوں کو اچھی اچھی باتیں سکھایا کرتے تھے، اچھی اچھی باتیں بتلایا کرتے تھے، اور آج بچے کو گالیاں اگر بچہ نکالے تو ماں باپ اس کی گالیوں پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، گالی دینے پر بچے کو بجائے تنبیہ کرنے کے، بجائے سمجھانے کے، الٹا اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر کے زمانے کے اندر ایک آدمی نے شراب پی لی، گناہ کر بیٹھا، گرفتار ہو گیا، گناہ ثابت ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس پر حد جاری کرو۔ شراب پینے کی وجہ سے اب اس کو شراب کا گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو حد جاری کی جا رہی ہے، اس کو سزا دی جا رہی ہے، تو کسی کے منہ سے نکل آیا اخزاک اللہ، اللہ تجھے ذلیل و رسوا کرے۔ اس کے ذہن کے اندر یہ تھا اس نے گناہ کیا ہے، یہ گناہگار آدمی اس لائق ہے کہ اس کو بد دعا دی جائے، اس کو گالیاں دی جائیں، اس کو کہا جائے اللہ تجھے ذلیل کرے۔ حالانکہ ہمارے یہاں اس کو تو گالی نہیں سمجھا جاتا، ہمارے معاشرے کے اندر گالی تو ماں بہن کی گالی کو کہا جاتا ہے، ایسے جملے کو گالی نہیں سمجھا جاتا۔ میرے محبوب کے زمانے کے اندر شراب پینے والے مجرم کو بھی جب سزا دی گئی تو کہنے والے نے کہا خزاک اللہ، اللہ تجھے ذلیل و رسوا کرے۔ میرے محبوب پیغمبر نے سختی سے منع فرما دیا، فرمایا گناہگار کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، گناہگار کو بھی اجازت نہیں ہے، کیوں گالی دے رہے ہو اس کو؟ مت گالی دو کسی کو۔ گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے، نہ رسول کو پسند، نہ خدا کو پسند، نہ معاشرے کو پسند۔ اور یہ گالی کتنی گندی بیماری ہے، جب گالی ہوتی ہے تو پھر گولی چلتی ہے، جب کوئی معاملہ بگڑتا ہے تو سب سے پہلے گالی آتی ہے، ہاتھا پائی بعد میں ہوتی ہے، گریبانوں تک ہاتھ بعد میں پہنچتے ہیں، سر زخمی بعد میں ہوتے ہیں، گولیاں بعد میں چلتے ہیں، پہلے بات گالی سے چلتی ہے۔ کوئی کسی کو ماں کی گالی دے، بہن کی گالی دے، باپ کی گالی دے، اور گالی کہتے کس کو ہے؟ گالی کہا جاتا ہے ایسی بات کہنا جس سے دوسرے انسان کی اس کی ہتک ہو، اس کی عزت مجروح ہو، وہ دو آدمیوں کے درمیان یا کسی کے سامنے شرمندگی محسوس کرے، ایسا جملہ کہنا، ایسے جملے کو گالی کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو فیشن بنا ہوا ہے، لوگ مذاق میں گالیاں دیتے ایک دوسرے کو، مذاق کے اندر گالیاں دیتے۔ یہ زبان گالیاں دینے کے لیے نہیں ہے۔ قولوا قولا سدیدا، یہ زبان اس لیے کہ اس زبان سے میرے اللہ کا ذکر کیا جائے، یہ زبان اس لیے اس زبان کے ذریعے سے میرے محبوب پیغمبر کے تذکرے کیے جائے، یہ زبان اس لیے ہے اس زبان کے ذریعے سے میرے نبی پر درود پڑھا جائے۔ یہ زبان گالیاں دینے کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کرنے کے لیے۔ کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، مجلس لگی ہے، دو چار بندے یا کم و بیش بیٹھے تو جناب والا مرنے والے کا تذکرہ ہوا،
ہوا، کسی نے اچھائی کا تذکرہ کیا، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے اس کی برائیوں کا تذکرہ شروع کر دیتے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، اور اپنے فوت ہو جانے والوں کو گالیاں نہ دیا کرو، ان کا تذکرہ برے انداز میں نہ کیا کرو بلکہ اچھے الفاظ میں یاد کرو۔ ہم پٹاریاں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسا تھا، وہ بھائی چلا گیا، اب اس کے اعمال جانے، رب ذوالجلال جانے، اب اس کے اعمال کو ہم کیوں اس کو گالیاں دے کر۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی اللہ والے کو ایک آدمی گالیاں دیتا تھا، ان کو کسی نے بتایا حضرت فلاں آدمی آپ کو گالیاں دیتا ہے، تو حضرت نے سوجی پکائی، حلوہ پکایا، اس کے گھر بھیج دیا، اور پھر دوسرے دن پھر بھیج دیا، تیسرے دن پھر بھیج دیا، جیسے جیسے پتہ چلتا وہ گالیاں دے رہی حلوہ بھیجتے۔ کچھ دن تو ایسے گزرے، اس آدمی کو بڑا احساس ہوا، شرمندگی ہوئی، یار میں ان کو گالیاں دیتا ہوں، وہ مجھے حلوہ کھلاتے ہیں، وہ مجھے مٹھائی بھیجتے ہیں۔ اس نے گالیاں دینا بند کر دیا، حضرت نے حلوہ دینا بند کر دیا۔ پوچھا بھائی کیوں؟ وہ بڑا حیران ہوا، وہ آیا، حضرت میں آپ کو گالیاں دیتا تھا، آپ مجھے حلوہ دیتے تھے، میں نے بند کر دیا، آپ نے بند کر دیا۔ فرمایا گالی دینا بھی تو غیبت ہے نا، تو میری غیبت کرتا تھا، غیبت کرنے سے تیری نیکیاں میرے پاس آتی تھی، تو میں بھی تو میرے ساتھ احسان بھلائی کرتا تھا، میں تیرے ساتھ کیا کرتا تھا۔ تو اس آدمی نے، اور اگر آپ کو کوئی گالیاں دے تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے، اگر آپ کو کوئی گالیاں دیتا ہے تو اس اللہ والے نے جس طرح کیا نا، اس کو تحفہ دو، ہدیہ دو۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے تحادو تحابو، دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، دلوں کے اندر پیار اور الفت پیدا ہوتی ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، اگر تمہیں کوئی کچھ کہتا ہے تو جواب کے اندر ویسا نہ کہو بلکہ اس کو اچھائی کے ساتھ، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ یہ نہیں اگر کسی نے گالی دی ہے نا تو تم بھی دھڑام سے گالی نکال دو، ایسا نہیں کرو، بلکہ اگر کسی نے گالی دی ہے تم اس کو دعا دو، وہ خود بخود گالیاں دینا چھوڑ جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو لوگ گالیاں نہیں دیتے تھے، نبی علیہ السلام کو کتنی آپ کی توہین کرتے تھے، تو اللہ کے پاک پیغمبر ان کو دعا دیتے تھے، خود بخود سدھر جاتے۔ اس لیے میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، کسی مرنے والے کو بھی گالیاں نہ دو، حتیٰ کہ شریعت مطہرہ کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان یہ بھی موجود ہے، میرے پیغمبر کی حدیث کے اندر فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الشَّيْطَانَ وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِهِ، تم شیطان کو بھی گالیاں نہ دو بلکہ اللہ سے شیطان کے شر کی پناہ مانگو۔ کیوں؟ تم گالی دو گے شیطان تو خوش ہوگا، وہ تو چاہتا یہی ہے تمہاری زبان گندی ہو، وہ تو چاہتا یہی ہے کہ تمہاری زبان سے بجائے اچھی بات کے، قرآن کے، حدیث کے، درود کے، گالیاں نکلے۔ اس لیے فرمایا شیطان کو بھی گالی نہ دو، جو رب اور اس کا رسول شیطان تک کو گالی دینے سے منع کرے، وہ کسی مسلمان کو کیسے گالی دینے دے گا؟ بعض لوگ مسلمان علماء کو گالیاں دیتے ہیں، وتیرہ بنا لیا ہم نے، محفلوں میں بیٹھے، محفلیں لگی ہیں اور بیٹھے بیٹھے علماء کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر آوارہ ہو گئے لوگ، بد زبان ہو گئے لوگ، اور علماء کے خلاف اتنی گندی بکواسات کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ کی عزت سے بڑھ کر ہے، اور پھر عالم کی عزت کتنی زیادہ ہے۔ اگر کوئی بیت اللہ کو گالی دے تو پورا محلہ لڑنے مارنے کے لیے آ جائے گا، اور مسلمان کو اور علماء کو گالیاں دی جا رہی، پرواہ کسی کو نہیں۔ حالانکہ بیت اللہ سے زیادہ محترم ہے یہ مسلمان، اور پھر جو عالم ہے اس کا تو مقام ہی کتنا بڑا۔ ہمارے بزرگ ہیں، کراچی شہر کے گزرے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، حکیم شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کراچی کے اندر ایک آدمی تھا، بڑا مالدار تھا، اللہ نے بڑا پیسہ دیا تھا اس کو، وہ کہا کرتا تھا ان مولویوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان ملاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے پیسہ بڑا دیا ہے۔ اکثر علماء کو برے الفاظ سے یاد کرتا، توہین کرتا، گالیاں دیتا تھا علماء کو۔
میرا رب بڑا بے ریاض ہے، جب پکڑنے پہ آتا ہے ان بطش ربک لشدید، پھر اسے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ حکیم صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے اس کی زبان پر کینسر کی بیماری لگائی تھی، اس کو زبان کا کینسر ہو گیا۔ وہ کہا کرتا تھا چھوڑو مولویوں کی باتوں کو، کیا نمازیں پڑھنی ہے، کیا روزے رکھنے، کیا یہ کرنا ہے، کھاؤ پیو موج کرو، دنیا کے اللہ نے پیسہ دیا، کھانے پینے کے لیے دیا ہے۔ زبان کا کینسر ہوا، ڈاکٹر نے کھانے پینے سے منع کر دیا، پیٹ کے ذریعے سے سوراخ کر کے نالیاں لگا کے خوراک دی جاتی تھی اس کو۔ علماء کو گالیاں دے اور خدا چپ رہ جائے۔ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے، میرا رب فرماتا ہے جو میرے کسی پیارے کو، میرے ولی کو تکلیف دے گا، اس کو ایذا دے گا، اللہ فرماتے پھر میرا اعلان جنگ سمجھو اس کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے معاشرے کو پاک کریں، ہم اپنی زبانوں کو پاک کریں، ہم اپنے گھر کے نظام کو پاک کریں، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ بچہ جب بولے تو سننے والا سنے تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے کہ واہ کس کا بچہ ہے جو بولتا ہے تو اچھا بولتا ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس اپنا میڈیا نے، اس ٹی وی نے، ان ڈراموں نے، ان فلموں نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آج ان کی زبان سے جب بھی کوئی جملہ نکلتا ہے سامنے والے کا دل دکھا دیتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے کامل مسلمان وہ ہے من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھا بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کے اندر اپنے نبی کی شریعت مطہرہ لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔